اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلام کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے مقدس کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد خطبہ جمعہ کے اصل مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جن کا تعلق 40/9 اور 50 نمبر کی آیتوں سے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ بیان فرما رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی ساری حکومت، ساری بادشاہی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو جیسا چاہے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی قدرت کا حامل ہے کہ وہ جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہترین علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی لڑکے اور لڑکیاں عطا کرنے والا معلوم ہو رہا ہے۔ لہذا ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اولاد اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہے اور لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ جس کسی کو اللہ لڑکے دیتا ہے وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے لڑکی نہ ملنے پر، اور جسے اللہ تعالیٰ لڑکیوں سے نوازتا ہے وہ بھی اللہ کا ناشکرہ نہ بنے لڑکا نہ ملنے پر۔ اور اسی طرح جس کو اللہ نے بانجھ بنایا ہے، جس کی کوکھ میں ابھی اولاد نہیں عطا کیا ہے، انہیں بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو عطا کرنے والا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں ان سے مزید چھیننے والا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کو میں مرکزی عنوان بناتے ہوئے اس کا جو مختصر حصہ ہے لڑکیوں سے متعلق، اس پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں اور فی الحقیقت باپ کے دل کا راحت کا مسکن ہے۔ ماں باپ کے دلوں کا چین و سکون بیٹیوں میں ہے۔ بیٹوں کے اندر بھی وہ نصیب ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن بیٹوں میں اکثریت والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن لڑکیاں
بیٹوں کے لڑکوں کے مقابلے میں وہ بدرجہ اولا والدین کے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسلام کے اندر بیٹیوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی فی صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 2374۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کسی شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور انہیں خوشدلی کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، اپنی کوشش محنت کے ساتھ انہیں کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کپڑا پہناتا ہے، تو کل روز قیامت یہ 3 لڑکیاں اس باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم سے پردہ بنیں گی، یعنی اس باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا ان بیٹیوں کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اسلامی تربیت کرتا ہے اور انہیں نیک رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کرتا ہے تو یہ 2 لڑکیاں کل روز قیامت اس باپ کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہوں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان بیٹیوں کی وجہ سے جہنم سے بچا لے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار متعدد روایات اسلام میں اور بالخصوص کتاب و سنت میں وارد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں والدین کے لیے بالخصوص باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں ہیں سبحان اللہ جو بہترین تربیت یافتہ ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، ان کی عزتوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے غم پریشانی میں کام آتی ہیں۔ اور بسا اوقات دنیا کے اندر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکے والدین کے وہ کام نہیں آ سکتے جو لڑکیاں کام آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے اور ماں باپ کے دلوں میں لڑکیوں کے لیے ایک عجیب محبت رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے ہیں، پھر سارے لڑکے ناراض نہ ہوں، کیونکہ لڑکوں کا عنوان الگ ہے۔ آج مجھے صرف لڑکیوں پر بات کرنا ہے، انشاءاللہ موقع ملنے پر لڑکوں پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ لہذا ان حدیثوں میں اس باپ کے لیے بشارت سنائی گئی ہے جو باپ بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرتا ہے، اسلامی تربیت کرتا ہے، نیک رشتہ دیکھ کر شادی کرتا ہے، اس بچی کو دیندار بناتا ہے، ایسے باپ ایسے ماں کے لیے وہ فضیلت و بشارت ہے۔ اسلامی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث نمبر 101 ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون آئیں، عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد صحابہ آپ سے علم حاصل کر کے وہ ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایک دن آپ مختص فرما لیں، ہمارے لیے کوئی ایک دن آپ خاص کر لیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا ہے ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی اس طرف کو دیکھ کر کہا کہ تم ایک دن مختص کر لو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون اور اس کے ساتھ کئی خواتین بھی شامل تھیں، اس طرح کی گزارش کرنے میں عورتوں کی ایک جماعت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن خاص فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اس ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں جاتے اور ان کی اسلامی تربیت فرماتے، انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرتے، انہیں اسلامی باتیں بتاتے، صحیح عقیدہ سکھاتے، ایمان کی مضبوط باتیں ان کے اندر پیوستہ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اسلام کی بیٹیوں کی تربیت کرنے کا۔ تو آج اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو اسلامی تعلیمات والی مجلسوں سے جوڑ کر رکھیں۔ ان میں بنیادی چیز خطبہ جمعہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں خواتین کو آنے کی اجازت دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ دستور رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نہ کہ صرف خطبہ جمعہ میں شرکت کرتی تھیں بلکہ 5 وقت کی نماز میں بھی وہ شریک رہتی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن آج
دور حاضر کے نئے فتنوں کو دیکھ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں جانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، بلکہ عورت کو تم بازار میں بھیج دیتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کی اسے زینت بنا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں فتنوں کی بارش بچھاڑ ہوتی رہتی ہے ایسی جگہوں پر ہم اپنی عورتوں کو بھیجنے سے کتراتے نہیں ہیں، صرف مسجد بھیجنے سے عورتوں کا فتنہ ہوتا ہے، یہ ڈر لے کر جی رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو مساجد سے جوڑو، اور خاص کر کے خطبہ جمعہ سے جوڑو، کیونکہ خطبہ جمعہ ہی آج ایک زندہ مثال ہمارے درمیان موجود ہے جس کے ذریعے آج ہم اسلامی تعلیمات جان رہے ہیں۔ ورنہ دینی حلقے جہاں کہیں ہوتے ہیں، اجتماعات، جلسے وغیرہ، ان میں اس طرح مسلمان احباب شرکت نہیں کرتے ہیں جس طرح خطبہ جمعہ میں شرکت کرتے ہیں۔ لہذا خطبہ جمعہ کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، کہنے والا بھی ایک اچھا پیغام سنائے، سننے والے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو اور بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ خطبہ جمعہ کا بھرپور فائدہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جہاں کہیں خواتین کے پروگرامات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنی بہن بیٹیوں کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ اسلام کو جاننے کے لیے، عقیدہ صحیحہ کو جاننے کے لیے، اور اسی طرح اسلاف کی ماؤں کے طرز زندگی کو جاننے کے لیے ایسی مجلسوں میں شرکت ان کے لیے انتہائی اہم ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح کی دینی مجالس سے دور کر دیا، تب جا کر یہ بچیاں فتنوں کی جال میں پھنس گئیں، یہ بیٹیاں فتنوں کی جال میں پھنس گئیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ایک انوکھا انداز تھا، اور بہت ساری روایتوں میں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے درمیان خصوصی خطاب کیا کرتے، اور ان کے درمیان جس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے اس کے اوپر آپ خطاب کیا کرتے۔ تو یہ عورتوں کی تربیت کا ایک انوکھا انداز ہے، اور اسلامی بیٹیوں کا ایک طریقے کا انداز یہ کہ گھروں کا ماحول اچھا بنایا جائے، گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنایا جائے، اور یہاں بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، تو اس طرح کی تربیت سے بچیاں اسلام کی صحیح راہ پر رہیں گی، ورنہ پھر یہ بچیاں صراط مستقیم سے ہٹ کر شیطانی راہوں پر چلنے والی بنیں گی۔ تو اسلام کے اندر بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی تربیت کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں ہمارا درد سر بنتی جا رہی ہیں، ہمارے سر کے درد کا ذریعہ سبب بنتی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بھی ہو اس میں کہیں نہ کہیں ناانصافی کرنے والے ہم والدین بھی ہیں، جن کی وجہ سے آج بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ آج بچیوں کا دین سلامت نہیں، بچیوں کا ایمان سلامت نہیں، بچیوں کا عقیدہ سلامت نہیں، ان کے اخلاق سلامت نہیں۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام 4 باتوں کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے۔ ان 4 باتوں پر اسلام ہے، لہذا ان 4 باتوں کی ہر طرح کی ممکنہ کوشش سے اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج بچیوں کے درمیان بگاڑ کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں بچیاں بے دین ہوتے جا رہی ہیں؟ کیوں بچیاں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آج خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جس میں بچیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہے ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری۔ آج ہمارے بچیوں کو ایمان کی صحیح تعریف معلوم نہیں، بلکہ بچیاں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتی ہیں۔ اسلام اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں یا پھر دنیاوی تعلیم نہ دیں، بلکہ اسلام تو اس پر ابھارتا ہے، لیکن اس بات کی شرط لگاتا ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر یہ چیزیں اپنی بچیوں کو دی جائیں، اور یہ شرط بھی کس کے لیے؟ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے۔ اگر یہ شرط اسلام کے اندر نہ ہوتی تو پھر ہماری بچیاں عزت و عفت کا سودا کرتی نظر آتی ہیں۔ تو آج یہی ماحول آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ بچوں کے اندر ایمان کی بڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو پہلا بگاڑ یہ کہ بچے ایمانی اعتبار سے کمزور اور اپاہج نظر آ رہے ہیں، لہذا ان کا علاج کیا جائے، ایمان میں اضافے کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، سنن و نوافل کی کثرت سے پابندی کرنے پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قیام اللیل یعنی بالخصوص تہجد کا اہتمام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
ہر جو نیک عمل ہے اس پر عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں میں، شر میں، برائیوں میں جتنا آدمی مبتلا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ایمان کے سلسلے میں ان کو بتائیں، بچیوں کو بتائیں، ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کا ہوم ورک آج والدین بچوں کو، بچیوں کو گھر میں بٹھا کر کرواتے ہیں، اس سے بھی انتہائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے بچیوں کو گھر میں بٹھائیں اور ان کو بتائیں ایمان کیا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے سارے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہ تعلیمات والدین آپ اپنے بچیوں کو ضرور دیا کریں، یہ اس کا حل ہے، تبھی جا کر ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ بچیوں کے اندر بگاڑ کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب عقیدے کی کمزوری۔ ایمان، بعض لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں جانتے، عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم۔ عقیدے کا بگاڑ جب بچیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آج ہمارے ملک عزیز میں طرح طرح کے عقیدے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں، بازار میں سبزیاں کم ہوں گی لیکن باطل عقائد و نظریات اس سے زیادہ ہوں گی۔ اتنے عقائد آج ہمارے ملک عزیز میں ہیں، لہذا بچیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ مسلمان بھی ایک ہے، غیر مسلم بھی ایک ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لہذا انسانیت کا تقاضا اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں بچیوں کے ذہن میں بٹھا کر انہیں غیر مسلموں کے چنگل میں پھنسایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے قریب کیا جاتا ہے، غیر مسلموں سے دوستی پر ابھارا جاتا ہے، اور غیر مسلموں کی دوستی پر انہیں لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، کتنے مسائل آج ہمارے سامنے ہیں، کتنی مسلم بچیاں، کہیں فاطمۃ الزہرا نام والی، کہیں عائشہ صدیقہ نام والی، کہیں ام کلثوم نام والی، کہیں زینب نام والی، کسی رامو لکشمن وغیرہ کے ساتھ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور ان کے بستروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کیا مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگتی؟ غیر مسلمانوں کے اندر یہ جو غیرت کا جو فقدان ہے آج اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا بگاڑ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، لہذا عقیدوں کی اصلاح کرنا چاہیے، بچیوں کو بتانا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی صحیح معرفت کروائیں، عقیدے کے باب میں اخلاص کی باتیں بتائیں، اخلاص کی تعریف بتائیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی جو کچھ بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، یہ اخلاص ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا یہ ریاکاری ہے، اس طرح کی باتیں بتانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، عقیدے کے باب میں انتہائی اہم بات، انتہائی اہم تعلیم جو ہمیں دینا ہے وہ تقوی کی تعلیم ہے۔ تقوی کی تعلیم، تقوی کی تعلیم جس بچی کو ہم نے دے دیا، سمجھ لیجئے وہ تنہائی میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، دن کی اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جو بچی تقوی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتی۔ شیطان اس پر حملہ بھی کر لے تو وہ شیطان کو شکست دے سکتی ہے تقوی کی دولت اور طاقت کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا ہے، پڑھایا ہے امت کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، لہذا تقوی کی تعلیم انہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح انتہائی اہم تعلیم ایک بات کی آپ انہیں ضرور دیں، اور یہ تعلیم بچیوں کے لیے آب حیات کا کام کرتی ہے، وہ ہے حیا کی تعلیم، شرم و حیا کی تعلیم۔ آج ہمارے بچیوں کے اندر حیا کا فقدان نظر آتا ہے، شرم و حیا کی جو خوبصورتی ہے آج ان کے اندر ختم ہوتے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم بچیاں برقع پہننے کے باوجود سڑکوں پر گاڑیوں کے سینٹر اسٹینڈ ڈال کر اپنے عاشق و معشوقوں کے ساتھ بات کرتی رہتی نہیں، اور ان کے اندر کوئی خلش نہیں، ان کے اندر کوئی جھجک نہیں۔ یہ حیا کا فقدان ہے، حیا کا جنازہ ہے۔ لہذا بچیوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا جز کہا ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ کتنی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حیا جس عورت کے اندر ہے وہ اسلام کی شہزادی مانی جائے گی، اسلام کی شہزادی مانی جائے گی، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ سارے اخلاق کے دائروں سے نکل جاتی ہے۔ لہذا ہماری بچیوں کو حیا کی تعلیم دیں، ہماری بچیوں کو تقوی کی تعلیم دیں، ہماری بچیوں کو اخلاص کی تعلیم دیں، تب جا کر ان بگاڑ میں سدھار پیدا ہوگا۔
ایک تیسرا سبب بچیوں میں بگاڑ کا جو ہے اسلامی تعلیمات سے نفرت پیدا کرنا، اسلامی تعلیمات سے بغض و حسد پیدا کرنا۔ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں اسلامی ماں و بہنوں کے لیے ایسے ایسے پیغامات سنائے جاتے ہیں، ایسے ایسے رسائل ارسال کیے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو قیدی بنا کر رکھ رہا ہے، اسلام عورتوں کی عزت و عفت کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، اسلام ان کے ذریعے معاش کا کوئی انتظام نہیں کر رہا ہے، انہیں نوکری کرنے سے روکتا ہے، انہیں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں آج سوشل میڈیا کی دنیا میں پھیلا کر مسلم بچیوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے نفرت کرنے والی ہو جائیں۔ اور کتنی بچیاں ہیں آج کیا نہیں کہہ رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہی ہیں؟ برقع پہنی ہوئی یہی فاطمہ، یہی عائشہ، یہی حسنہ، یہی زینب، یہی ام کلثوم ہے جو ہمارا جسم ہماری مرضی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اور بچیاں اسلامی لباس میں آ کر باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں ہمیں ہماری سانس گھٹ رہی ہے، ہمیں آزادی نہیں مل رہی ہے۔ نعوذ باللہ، صحیح معنوں میں تم نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اسلام تمہیں کیا پیغام دیتا ہے تمہیں خود معلوم نہیں ہے، بس ان دشمنوں کی جال میں پھنس کر اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف پھیلا رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کا انتظام فرمایا ہے، ہفتے میں ایک دن ان کی تعلیم کا انتظام کیا، اور اپنے خطبوں میں عیدین کے مناسبت سے عورتوں کی اصلاح فرمائی۔ کیا یہ تعلیم نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر ابھارا۔ صحابیات میں کتنی صحابیات ایسی ملتی ہیں جو کئی تعلیمات پر علم حاصل کر کے اس کی مہارت رکھنے والی ہیں، کوئی سرجن ہیں، کوئی بہترین علاج کرنے والی صحابیاں ہیں، کتنی بہترین، کوئی مفسر قرآن ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کوئی حافظ قرآن ہے۔ اسلام کبھی تعلیم حاصل کرنے سے لڑکیوں کو، بیٹیوں کو روکتا نہیں ہے، منع کرتا نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی نفرتیں آج سوشل میڈیا اور دشمنان اسلام مسلم بچیوں کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہے۔ اور وہ بچیاں جو ایمان سے کمزور، عقیدے سے کمزور ہوتی ہیں، وہ بچیاں ان کے جال میں بڑی آسانی کے ساتھ پھنس جاتی ہیں اور وہی منظر عام پر آ کر اسلام کے خلاف بدزبانی کرتی ہیں۔ لہذا اللہ کے لیے اسلام کی بیٹیوں، اس طرح کی نفرتیں اپنے دل میں پیدا مت کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہیں جواب دینا ہے۔ اسلام نے تمہیں انصاف کے ساتھ پالا پوسا ہے، تمہیں انصاف کا آئینہ دکھایا ہے، لیکن آج اس انصاف کے آئینے پر پردہ ڈال کر اسلام کے خلاف باتیں کرنا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے لیے بڑا مہنگا ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، دین بیزاری ایک بہت بڑا سبب ہے بیٹیوں کے اسلام سے دور ہونے، ایمان سے دور ہونے کا۔ دین بیزاری مطلب بچیاں ایمان والے ہوتی ہیں، عقیدے والے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اچھی باتیں جاننے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہماری کتنی مسلم بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو جانتی ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، لیکن کتنی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، کتنی بیٹیاں اس فرض پر عمل کر رہی ہیں، ان فرائض کو عمل کرنے والی اسلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول جان لیجئے، ہمارے گھروں میں ہی خود دیکھ لیجئے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باپ، ہر ماں اپنے گھر سے جائزہ لے کر دیکھیں اللہ نے کتنی بیٹیوں سے نوازا ہے، اور کتنی بیٹیاں دیندار ہیں، کتنی بیٹیاں نمازوں پر عمل کرنے والے ہیں، کتنی بیٹیاں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہیں۔ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری یہ مجبوری ہے، میری وہ مجبوری ہے، میرا معاملہ ایسا ہے، میرا معاملہ ویسا ہے، یہ کہہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے کہہ کر فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین بیزاری میں یہ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے لوگ دین بیزار ہو جاتے ہیں، اور یہ مسلم بچیوں کے اندر بگاڑ کا ایک واحد سبب ہے جس سے بڑی آسانی کے ساتھ دشمن ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ والدین پہلے نیک بنے۔ اللہ اکبر، والدین پہلے نیک بنے، تبھی جا کر بچے بچیاں نیک بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیا نیک خاتون تھی۔ سبحان اللہ، اللہ آج ہماری امت کی ہر بیٹی کو مریم صفت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ لہذا اللہ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور مریم علیہ السلام سے پہلے ان کی ماں کا تذکرہ کیا، ان کی ماں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، ان کی ماں کی جائز نظر و نیاز کا تذکرہ کیا، نظر کا تذکرہ کیا، ان کی ماں کی جو تمنا تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے ماں نیک ہو تو بیٹی نیک پیدا ہوتی ہے۔ ہر ماں کو مریم کی ماں کی طرح بننا چاہیے،
اور ہر بیٹی کو مریم علیہ السلام کی طرح بننا چاہیے. لہذا ماں سدھر جائے بیٹی سدھر سکتی ہے, باپ سدھر جائے بیٹا سدھر سکتا ہے. ماں باپ ہی صحیح نہیں پھر بچوں کی ہم کیا توقع رکھیں گے, بچوں کے اندر اصلاح کی کیا فکر کریں گے. آج ہمارے والدین کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, بچوں کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور پانی میں ڈھکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرتے ہوئے آ جاؤ. ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں ڈھکیل کر انہیں تیرتے ہوئے آنے کی بات کہنا یہ عقل مندی ہے؟ بے وقوفی ہے, بے وقوفی. آج ہمارے والدین یہی سب کچھ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں, فتنے کی چیزیں تھما دیتے ہیں, دین بیزاری پیدا کرنے والی چیزیں تھما دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں بیٹا اس سے بچو اس سے بچو. کیسے بچیں گے بچے؟ لہذا پہلے ان چیزوں کا سدباب کیا جائے جن چیزوں سے بچوں کے اندر بے راہ روی پیدا ہوتی ہے, بیٹیوں کے اندر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے, بیٹیوں کے اندر اسلام کی تعلیمات سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ایسی چیزوں سے ان کو اجتناب کیا جائے, ان کو روکا جائے. تو یہ ایک بگاڑ ہے. اور اسی طرح پانچواں بگاڑ ہمارے گھروں کا ماحول, غیر مستحکم خاندانی نظام. یہ ہر گھر میں موجود ہے میرے بھائیوں, مجھے معاف کیجئے گا. گھروں کے اندر لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فسادات, اختلافات, انتشارات, کیا کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں میں. جب بچیاں جوان ہوتی ہیں, بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, ماں باپ کے رشتے کو دیکھتی ہیں, باپ ماں کو صحیح پیار نہیں دے پا رہا ہے, ماں باپ کی صحیح اطاعت نہیں کر رہی ہے, بچی کیا سمجھے گی؟ اسلام میں یہی تعلیمات ہوں گے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ آج ایسے ہیں, ان کی زندگیاں اداس ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں مرجھائی گئی ہیں. لہذا مجھے ایک مسلمان سے شادی کرنا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان سخت دل ہوتا ہے. کیونکہ میرے باپ کو میں دیکھ رہی ہوں, باپ بچوں کے سامنے ماں کو مارتا ہے, بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کرتا ہے, بچوں کے سامنے ماں کو گالیاں دیتا ہے. ماں بچوں کے سامنے باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. ماں بچوں کے سامنے باپ کی عزت کے بھاری پالا کر دیتی ہے. ماں بچوں کے سامنے باپ کی خدمت جو کرنی ہے وہ نہیں کرتی, الٹے جوابات دیتے رہتی ہیں. تو بچوں کے دلوں میں بھی یہی باتیں بیٹھیں گی, بچیوں کے ذہنوں میں بھی یہی باتیں بیٹھیں گی. اور بچیاں, کتنے بچیاں ہیں جو ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھ کر غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ کڑوا جام ہے جس کو ہم پینا پڑے گا, ہم کو پینا پڑے گا. کیونکہ ہماری بچیاں آج اس طرح کا قدم اٹھا رہی ہیں تو اس کے پیچھے ذمہ دار ہم ہی ہیں, اس کے پیچھے ذمہ دار ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے کرتوت ہیں, ہمارے جو اچھائیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, وہی ذمہ دار بنتی ہیں. لہذا ایک چیز ہے خاندان اچھا ہونا چاہیے. غیر مستحکم نظام جو خاندان کے اندر چل رہا ہے, یعنی بیوی اور شوہر کے لڑائیاں جھگڑے ایک سبب ہے. اور اسی طرح اولاد کے درمیان ناانصافی سے کام لینا. ہاں, لڑکوں کو ایک نظر سے دیکھنا, لڑکیوں کو ایک نظر سے دیکھنا, تب بھی بچیاں بدزن ہو جاتی ہیں. آج ہمارے امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ بچوں کو, لڑکوں کو جو ترجیح دی جاتی ہے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, وہ ترجیح نہیں دے رہے ہیں. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے دونوں کو برابر نظر سے دیکھا جائے, دونوں تمہارا خون کا حصہ ہیں, تمہارے گوشت کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. جو شخص اولاد کے درمیان ناانصافی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا. لہذا بچوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں تو پھر وہ بدزن ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح خاندانی نظام میں ایک چیز ہے میراث کا معاملہ, وراثت کا معاملہ. آج ہمارے گھروں میں ہم لڑکوں کو تو حصہ دیتے ہیں, لڑکیوں کا حصہ ہضم کر لیتے ہیں. لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تیری شادی کر دی, شادی میں اتنے لاکھ روپے خرچہ ہوئے, تجھے اتنا بڑا پلنگ دیا گیا, مہاراجا پلنگ دیا گیا, وہ بھی روا دیا گیا, تیرے شوہر کو کار دی گئی, تیرے شوہر کو گاڑی دی گئی. یہ سارا کہاں سے لائے؟ ہم تیری ہی وراثت کے حصے میں سے دیے ہیں, اس لیے تجھے وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. کیا اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے یہ سب چیزیں دینے کا؟ اسلام نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ بچیوں کا حق تلفی نہ کریں, بچیوں کی حق تلفی نہ کریں, ان کے لیے حصہ بیان کیا گیا ہے. پڑھیے سورہ نساء, پڑھیے سورہ نساء. کس کے لیے ہے؟ غیر مسلموں کے لیے, سکھوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے. ہم مسلمانوں کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ اپنی آنکھوں سے یہ پٹیاں اتاریں, سورہ نساء پڑھیں, سورۃ النور پڑھیں, اور اللہ رب العالمین کی ہر وہ آیت جو ہمارے درمیان آ رہی ہے اس کو پڑھیں, غور کریں. یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں, ہمارے ہدایت کا سرچشمہ ہیں. قرآن مجید کو اپنے سروں کا تاج بنائیں, ممبر و محراب کی کتاب نہ بنائیں, جزدانوں کی زینت نہ بنائیں, گلوں کی تعویذ نہ بنائیں. اس کو عمل کی کتاب بنائی جائے, فہم سلف کی کتاب بنائی جائے, تبھی ہماری بچیوں میں, ہمارے بچوں میں سدھار پیدا ہوگا, خود ہمارے میں بھی سدھار پیدا ہوگا. تو خاندانی نظام کے سلسلے میں یہ چیزیں بنیادی طور پر ہیں جس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, بچیوں کے اندر بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے
رشتوں میں تاخیر کرنا. شادیوں کا مرحلہ آ گیا. شادیوں کے مرحلے میں بچیوں کی شادیاں بہت تاخیر سے کی جاتی ہیں. بچوں کی شادیاں بھی تاخیر سے ہو رہی ہیں, بچیوں کی شادیاں بھی تاخیر سے ہو رہی ہیں. دیکھیے میرے بھائیو, شادی انسان کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرتی ہے جو انقلاب کوئی دوسری چیز پیدا نہیں کر سکتی. انسان کو متقی بنانے کے لیے شادی ضروری ہے. شادی ضروری ہے. گناہوں سے بچانے کے لیے شادی ضروری ہے. انسان کا ایمان مکمل کرنے کے لیے شادی ضروری ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں بیچارے. بیٹا بڑی عمر کو پہنچ گیا, پھر بھی وہ ماں باپ کی نظر میں چھوٹا ہی ہے. ماں باپ کی نظر میں وہ ہمیشہ ہی چھوٹا رہے گا. ماں باپ سے بڑا تو نہیں ہوگا, ماں باپ سے ہمیشہ وہ چھوٹا رہے گا. لیکن جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے, وقت پر شادیاں کیجیے. بچیوں کی شادیاں وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میرے بھائیوں, اس کے ذمہ دار ہر وہ والدین ہیں جو بچی کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں. ہر وہ ماں باپ ہیں جو بچی کی حق طلبی کرتے ہیں. ہر وہ جماعت کا ذمہ دار ہے جو شادیوں کو مشکل بناتا ہے اور بچیوں کی شادیوں کا امت کے قوم کی بچیوں کی شادیوں کی فکر نہیں کرتے. ایسے ذمہ دار بھی اس میں ملوث ہوں گے. لہذا وقت پر بچیوں کی شادیاں کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی طاقت کو پہنچ جائے بس وہ شادی کر لے. شادی کر لے. کیا بات ہے نوجوانوں, لڑکوں سے میں گزارش کرتا ہوں, تمہاری نوکریاں, تمہاری دوسری چیزیں وہ بعد میں, پہلے شادی کرو. پہلے شادی کرو. بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی فکر میں پہلے نوکری کی تلاش کرتے ہیں. نوکری ملنے کے بعد گھر بنگلہ بناتے ہیں, گاڑی چاکری خریدتے ہیں, پھر اس کے بعد شادی کی سوچتے ہیں. اور شادی کرنے کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل پیدا ہوتے ہیں شادی کے بعد. اتنی بڑی عمر میں شادی کرنے پر کیا کچھ مسائل نہیں آتے. آج کئی رشتے تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. اس کے اندر کمزوری ہے, جسمانی کمزوری ہے, صحت صحیح نہیں ہے, کھلا لے رہی ہے بچی. لہذا نوجوانوں وقت پر شادی کرو. اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے. رشتوں میں تاخیر نہ کریں. لہذا اپنی بچیوں کی اس سے حفاظت ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح رشتے قائم کریں گے تو دینداری کی بنیاد پر قائم کریں. بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے دیتے ہیں. بچے کا رشتہ آ گیا تو کہتے ہیں یہ بچہ ہماری بچی کے قابل نہیں ہے, ہماری بچی کی ڈگری بہت بڑی ہے, یہ بچہ بہت کم پڑھا لکھا ہے. اس طرح کہہ کر رشتوں کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بچی کی عمر بوڑھی ہو جاتی ہے, وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے. اس کے چہرے پر بدصورتی چھا جاتی ہے. پھر اس کے بعد کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے یہ والدین جنہوں نے کئی رشتے بچی کے لیے ریجیکٹ کر دیے تھے, صرف اس بنیاد پر کہ بچہ صحیح کماتا نہیں, بچے کی کمائی بہت کم ہے, بچے کا ایجوکیشن بہت کم ہے, بچے کا فلاں کم ہے. دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو. جو لوگ دینداری کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں یقین مانیے وہ زندگی بھر خوش رہیں گے. نوکری سب کچھ نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. کتنے رشتے میں آپ کو گناؤں بتاؤں, پیسوں کی بنیاد پر کروڑوں روپے خرچ کر کے شادیاں کیے, پھر بعد میں سال 2 سال میں وہ رشتے ٹوٹ گئے, 3 مہینے 6 مہینوں میں وہ رشتے ٹوٹ گئے. سب کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. دینداری اصل ہے, اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اور ایک 7واں سبب بچیوں کے اندر بگاڑ کا یہ ہے کہ محرم اور غیر محرم رشتوں میں فرق کا نہ ہونا. آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے, کزنز کا فتنہ, کزن بردر ہے, کزن سسٹر ہے, ان کا فتنہ. بچوں کے اندر یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ بیٹا یہ تمہارے لیے حرام ہے, یہ تمہارے لیے حلال ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. غیر محرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. آج کزنز ایک دوسرے کے ساتھ گاڑیوں پر بیٹھ کر نکل رہے ہیں, پارکوں میں گھوم رہے ہیں اور گھروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم خود اپنے بچوں کو فتنے میں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فتنے میں مبتلا نہیں ہونا. بچوں کو آگ میں ڈال کر کہہ رہے ہیں بیٹا جلنا نہیں. بچوں کو پانی میں ڈھکیل کر کہہ رہے ہیں بیٹا ڈوبنا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. لہذا اپنے گھروں کے اندر محرم اور غیر محرم رشتوں کا فرق بچیوں کو بتایا جائے. نمبر 8 مخلوط تعلیم, یعنی تعلیم کو ایجوکیشن, یعنی سب اس میں مل کر پڑھتے ہیں, لڑکیاں لڑکے سب ایک بینچ پر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ایسی تعلیمات سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تو ماحول ہمارے ملک عزیز میں کہاں ملے گا. ملے گا, تلاش کرنے پر ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. کیا مسلم یونیورسٹیز مسلم اور کالجز نہیں ہیں آپ کے لیے. میرے بھائیو اعلیٰ تعلیم کی چکر میں آپ اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم کے اندر ڈھکیل رہے ہیں. یہاں کوئی کیا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں لڑکا لڑکی ایک ہو, مرد عورت ایک ہو جائیں, تیسرا شیطان وہاں داخل ہوتا ہے. اور آج ہم اپنے بچیوں کو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر. اور اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیں, اعلیٰ تعلیم ہوتی کیا ہے.
اعلیٰ تعلیم قرآن مجید کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی تعلیم دی؟ چیف تعلیم دی، اعلیٰ تعلیم دی ہے، اعلیٰ تعلیم۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم اعلیٰ تعلیم کی جو رٹ لگائے ہوئے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اپنے ذہنوں کو اچھی طرح واش کر لیں۔ اعلیٰ تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ جو انسان اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا وہ اعلیٰ تعلیم دے دیا، اور جو انسان دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اپنی بچیوں کو کیوں نہ دے دے، قرآن اور حدیث کی تعلیم اس نے نہیں دی تو اس نے بالکل چیپ تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم آپ کو دنیا میں کام آ سکتی ہے، لیکن قرآن حدیث کی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لہذا اس طرح کے اداروں سے محتاط رہیں۔ اگر بچیاں اس طرح کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں تو ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان پر نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ اور اللہ کے لیے بچیوں سے گزارش ہے، جب کبھی باپ اس طرح کا سوال کرے، ماں اس طرح کا سوال کرے، تو یہ نہ سوچے کہ وہ تم پر شک کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچا جائے کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کی فکر کر رہے ہیں، آپ کی عزت کی فکر کر رہے ہیں۔ بچیاں یہ سوچتی ہیں ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں ابا، ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں امی، یہ کہہ کر والدین سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی سبحان اللہ دور جدید کے ان اچھی میٹھی میٹھی جملوں کو پانے کے لیے I love you مما، دنیا کا سپر ہیرو میرا باپ ہے، اس طرح کے جملے بچوں سے پانے کے لیے انہیں فریڈم دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، اتنی آزادی کہ کل کو وہ بچی غیر مسلم کو لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوگی اور کہے گی کہ اس سے مجھے شادی کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، نہیں تو پھر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، یا پھر سولی پر لٹک جاؤں گی، یا کہیں چھلانگ لگا کر مر جاؤں گی۔ اور الٹا بچیاں ڈرا رہی ہیں، کیا میں باقاعدہ نام لکھ کر مروں گی، تمہارے سب کے نام لکھ کر تمہیں اندر کر دوں گی۔ اس طرح کی دھمکیاں بچیاں دے رہی ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ ان کے ایمان کے اندر مضبوطی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ روشناس نہیں ہے، اس طرح کی دھمکیاں تبھی ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی تعلیم یا تعلیم گاہوں میں بچے جو پڑھتے ہیں، بچیاں جو پڑھتی ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسے فتنے ہیں جہاں ان فتنوں سے، یہ ایسے فتنے ہیں کہ ان فتنوں سے اسلامی تعلیم، اسلامی ادارے محفوظ نہیں ہیں تو دنیاوی ادارے کیا محفوظ ہو سکتے ہیں؟ لہذا سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری چیز ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو بچیاں کرتی ہیں وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کتنی بچیاں فیس بک پر کسی سے عشق لڑا رہی ہیں، کسی سے ٹویٹر پر مل گئیں، کہیں اور ملاقات ہو گئی، انسٹاگرام پر دوستیاں ہو گئیں، اور بچیاں جانتی بھی نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور سب کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، محبت سامنے بدصورتی کو نہیں دیکھتی، خوبصورتی کو نہیں دیکھتی، عمر کو نہیں دیکھتی، محبت اندھی ہوتی ہے۔ کیا یہ تعلیم ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے ہیں؟ محبت اندھی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اور اسی طرح 10ویں چیز اور آخری چیز ہے غلط صحبت سے اجتناب کیا جائے۔ بچیاں غلط صحبت میں رہتی ہیں، غلط سہیلیوں میں، غلط فرینڈز میں رہتی ہیں، تب جا کر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آج ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم بچیوں کے ساتھ جب دوستی کرتی ہیں تو ان غیر مسلم بچیوں کے بوائے فرینڈز آتے ہیں ان کو ملنے کے لیے، اور اس بہانے مسلمان بچی کے وہ قریب ہوتے ہیں، اور مسلمان بچی بسا اوقات اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے بغیر ہی ان کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینے پر اور اس پر ڈنر پر وغیرہ چلی جاتی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اب ان بچیوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے تو کہتی ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں، ہم آزاد ہیں، دور جدید کی بیٹیاں ہیں، دور جدید کی آزاد لڑکیاں ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے، تمہارے جسموں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے بچھائے جا رہے ہیں یہ جال، تمہیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بچو گے تو کل کے دن سرخیوں میں تم بھی آ جاؤ گی کہ فلاں کے ظلم کا شکار بنی ہوئی زینب، فلاں کے ظلم کے شکار کا یہ حربہ بنی ہوئی فاطمہ، اس طرح کے نام سرخیوں میں آئیں گی۔ کیا آج یہ سرخیاں ہمارے درمیان نہیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی فی صحیح الترمذی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کا دین اس کے دوست کے اوپر ہوتا ہے، لہذا ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس میں عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ان کا دین ان کے سہیلیوں پر ہوتا ہے، ان کے دوستوں پر ہوتا ہے، لہذا وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہی ہیں۔ لہذا یہ باتیں ہیں بچیوں کے اندر بگاڑ کے اسباب اور ان کا حل۔ ان چیزوں سے بچیوں کو بچا لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں بھی بچا لی جائیں گی، ان کا دین بھی بچا لیا جائے گا۔ اور یہی ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے والی بنائے، اللہ ہم تمام کے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ غلط افکار و نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفایابی عطا فرمائے، جو قرضوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔